اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 27 رجب المرجب کا دن یہ منسوب ہے یوم بعثت النبی اور یوم معراج سے۔ بعثت النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا حکم خدا سے اعلان فرمایا۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنین پہ یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے ہی ایک رسول جو ہے وہ بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، یعنی تلاوت قرآن کریم کام ہے نبی کریم کا، اور تزکیہ نفس کرنا اور کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تو بعثت النبی در حقیقت وہ عید کا دن ہے کہ جو روایات میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ جو 4 روزے اہمیت رکھتے ہیں، مستحب ہیں، جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس میں سے ایک 27 رجب کا روزہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ اور اگرچہ کہ فقہ جعفریہ کے مطابق جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس حوالے سے روایت کم ہے، لیکن روایات بعض کتب میں موجود ہیں۔ تفسیر نمونہ میں بھی ہے کہ یہ جو شب ہے یہ معراج کی شب بھی ہے، یعنی معراج النبی بھی ہوا، اگرچہ کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اس سال میں نہیں، بعد کے سالوں میں کئی بار کیونکہ آپ کو معراج ہوئی، تو اس میں سے ایک معراج جو ہے وہ 27 رجب المرجب کو ہوئی۔ تو گویا یہ جو شب ہے یا یہ جو دن ہے یہ 2 مناسبتیں رکھتا ہے، ایک بعثت النبی اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے اس رات کے اندر رسول کو مبعوث کیا۔ پھر 27 رجب کی جو ایک اور نسبت ہے وہ سورہ مبارکہ الاسراء کی آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے، کہاں سے لے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے تاکہ ہم اپنی آیات اس رسول کو دکھا سکیں۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے عبد کا استعمال ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد، عبدیت جو ہے وہ صرف روح پر تطبیق نہیں کرتی، عبد کا جو معنی ہے وہ روح اور جسم دونوں پر متحقق ہوتا ہے۔ لہٰذا صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کریم کو جو معراج ہوئی وہ روحانی ہوئی، نبی کریم کی جو معراج تھی وہ روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی تھی۔ تو اس دن کی آپ کی خدمت میں ڈھیروں مبارکباد۔ پروردگار آپ کی اور ہماری ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔